أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں 21ویں سپارے کا۔ 21ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جن جن صورتوں میں موجود ہیں، ایک تو ہم سورہ العنکبوت جو کل یعنی کہ 20ویں سپارے میں بھی ابتدا کر چکے تھے، سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اس میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس میں سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب۔ سورہ احزاب بھی شروع ہو جائے گی لیکن وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ 22ویں سپارے تک پھر اس کے احکامات کنٹینیو رہیں گے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں انشاءاللہ آج جانیں گے۔ 21ویں سپارے کا جو ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے اتلو ما اوحیا الیکا، اتلو ما اوحیا عام طور پر سپارے کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت یا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی جو آیات اس سپارے میں ہے، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے یا جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے ان کے سامنے وحی الہی کی تلاوت کا، یعنی وحی کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کے سامنے کی جاتی ہے، یعنی جو ڈیوائن میسج ہے، جو پیغام ہے اللہ کا جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے اتلو تلاوت کیجئے، ان کے سامنے پڑھیے قرآن۔ اور پھر اس میں حکم کیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں، اور نماز کا ایک بڑا پیارا وصف، ایک بہت ہی پیاری اس کی جو صفت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا وصف یہ ہے، یہ کرتی کیا ہے نماز جب آپ اس کے پابند بن جاتے ہیں، یہ آپ کو برائی سے، فحشائی یعنی جو بھی ناپسندیدہ انڈیسنٹ جو بھی چیزیں ہیں ان سے، اور منکر یعنی جو بھی فوربیڈن ہے، جس کو بین کیا گیا ہے، جس کو منع کیا گیا ہے، وہ تمام ممنوع کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ اب یہ دو طرح بچاتی ہے، ایک تو نماز اگر صدق کے دل سے پڑھی جائے تو آہستہ آہستہ یہ ذکر انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر کے اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور شیطانی کاموں سے دل میں وہ نفرت یا ناپسندیدگی آٹومیٹیکلی نیچرلی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس سے ملاقات کریں گے، اس کی یاد کے لیے نماز قائم کریں گے، تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، 5 بار اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ نے اس سے پہلے حکم یہ دیا کہ تم کوئی نافرمانی کا کام نہ کرنا، کوئی فحش کام نہ کرنا، کوئی منکر نہ کرنا، یعنی جو بھی اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو دونوں مفہوم ہیں کہ جو نمازی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روک سکے، یعنی نمازیں بھی چل رہی ہیں اور باقی وہ کہتے ہوئے نماز الگ چیز ہے، وہ تو اللہ کے ذکر کی 5 وقت فرض ہے، باقی میرا تو کاروبار یہ ہے وہ ہے وٹ ایور، جو بھی، میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتی، آپ سوچ لیں، برے سے برا کام سوچ لیں کہ کوئی برے سے برا کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نماز اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تو روکتی ہے ان چیزوں سے، اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے مثال پیش کرتی ہوں کہ کتنا اللاجیکل ہے، کیا آپ ایک طرف کسی کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اس کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اسی لمحے اگلا کام وہ کر دیتے ہیں جو سخت اس کو ناپسند ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کرتا۔ ہم یا تو کسی سے چڑھتے ہیں، یا ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کو کچھ ناپسند ہے، جان بوجھ کر بھی وہ کام ہم کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں ناپسند ہوگا تو ہو، ہم تو یہ کریں گے۔ یعنی یا تو آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، یا آپ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کے غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اگر اس کی عزت نہیں ہے، اس کی محبت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے تو ہم یہ کریں گے۔ اور اس کے برعکس اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، کسی کا ڈر ہے، کسی کی قدر ہے، کسی کی محبت کی ضرورت ہے، ہمارے لیے کوئی اہم ہے، تو ہم وہ بچیں گے ان چیزوں سے جو اس کو ناراض کر دیں۔ بالکل ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہمیں لگے کہ اس شخص کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ ایک کام میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں، میں آپ کی ساتھ ساتھ خوش آمد بھی کر رہی ہوں، دوسرا جملہ میں ایسا کچھ بول دوں یا ایسا کوئی کام کر دوں جس سے آپ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں، میری عزت، میرا وقار آپ کے دل سے نکل جائے. کون کرے گا ایسا؟ کوئی ذی عقل یعنی کہ کوئی ریزنیبل سمجھدار بندہ تو یہ نہیں کر سکتا. وہ دونوں کام ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ نماز، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یعنی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کی یاد. نماز کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا اور قرآن کو بھی قرآن میں ذکر کہا گیا. ذکر یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، ریممبرنس، کسی کو یاد کرنا، اور ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں. وہ چیز جو آپ کو جس سے نصیحت ملے، ایک طرح کا وہ ایڈوائزری ایفیکٹ اس کے اندر ہے. تو یہ دونوں کام قرآن پاک کے بھی ہیں اور یہ دونوں کام نماز کے بھی ہیں. اسپریچویلٹی کو بڑھا دیتی ہے نماز. جتنا زیادہ آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر وقت تہجد، چاش، اشراق اور کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل کتنے سخت ہیں. ان کی زبان سے لوگوں کو وہ ہرٹ کر دیتے ہیں، کہیں اور بھی معاملات میں وہ بددیانتی کرتے ہیں. تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسی نمازیں ہیں اس کی. تو وہ بے روح نمازیں کہلاتی ہیں. ان میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی ان کے اندر ریالٹی ان کی نہیں ہے. وہ بس ایک اس کی ہیبٹ ہے، ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں فرمایا نا کہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون ویمنعون الماعون، کہ یہ بیکار نمازیں پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو تو برتنے کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے. یعنی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مخلوق اللہ کی عیال کی طرح ہے. یہ اچھا، یہ تشبیہ ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے. عیال فیملی کو کہتے ہیں نا. یہ تشبیہ ہے، ایگزامپل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن ید اللہ فوق وہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ. تو یہ ایگزامپلز ہیں، تشبیہات ہیں. تو مخلوق کو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی وہ عیال ہے، فیملی ہے. تو جو اللہ کی عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. آپ نے کس ماں کو دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کے بچوں سے بدسلوکی کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہوگی؟ آپ نے کس شیر کو دیکھا ہے کہ آپ اس کے بچوں پہ حملہ کریں گے تو وہ آپ کا لحاظ کرے گا؟ انفیکٹ انسانوں میں تو یوں دیکھا جاتا ہے کہ مجھے اگر کسی سے بہت لگاؤ نہیں بھی ہے، لیکن اگر کوئی میری اولاد سے محبت کرے گا تو وہ مجھے عزیز ہو جائے گا. یہ ریالٹی ہے دنیا کی. کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں تو ہم پسند کرتے ہیں کہ لوگ بھی اس کو چاہیں. اور میرا رب بھی تو یہی چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کریں. اور اس کے علاوہ فرمایا جو میری عیال سے اچھا سلوک کرے. تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوں گے کہ ہم لوگوں کی حق تلفی کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، ان کا دل دکھائیں، اور پھر ہم کہیں نماز تو پڑھ رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اسی لیے یہاں پر یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، جو بناوٹیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب جانتا ہے. اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت کا یا افادیت کا جائزہ لے لے. یعنی آپ پرکھ لیں کہ ہماری نماز کیا ہمیں برائی سے روک رہی ہے. گریجولی، ناٹ ایٹ ونس کہ میں کہوں گی آج آپ نے نماز پڑھی تو نیکسٹ ڈے آپ متقی، پرہیزگار، ولی بن جائیں. نہیں، آپ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے جائیں اور اللہ کی محبت کے لیے، اس کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے پڑھتے جائیں. تو آپ آہستہ آہستہ برائیوں سے دور ہوتے جائیں گے اور آپ کا جو گلٹ کانشیس ہے وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. انسان اپنا اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرتا ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں اردو میں. اپنا محاسبہ کرتا ہے ڈے بائی ڈے کہ میں نمازی پڑھتا ہوں، لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں میں نمازی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں تو لوگ مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں. تو کیا میں واقعی نیک ہوں یا میں ریاکار ہوں یا میرا ایک دوسرا بھی چہرہ ہے؟ یہ خود انسان کے اندر سے آوازیں آتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس فریم میں ڈھلتا چلا جاتا ہے اور اس میں خیر ہی خیر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر اس کے برعکس کسی کے ساتھ ہو رہا ہے
کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنی عبادتیں کرتا جا رہا ہے اتنی اس کے دل میں سختی آ رہی ہے، تو جان لیجئے کہ اس کی عبادت محض شو آف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی سچائی نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ علیم و حکیم ذات ہے۔ جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان نمازوں کے ثمرات، اس کا فروٹ، اس کا ریوارڈ، اس کا رزلٹ ضرور انہیں عطا کرتا ہے۔ تو نماز میں جو 3 صفات ہیں، خاص طور پر امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ 3 خوبیاں نماز میں ضروری ہیں: اخلاص، سنسیئرٹی، کہ وہ اللہ کے لیے پڑھی جائے، خشیت یعنی عاجزی سے پڑھی جائے، اور پھر وہ ذکر اللہ ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنا مقصد ہو۔ تو یہ اگر نمازیں ایسی ہماری ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہم پر رحم فرمائیں گے اور ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو یہ بات یہاں پر پھر بتا دی گئی کہ اگر کوئی برائی کو ترک نہیں کرتا تو پھر اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دیتی، اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ نمازی کے منہ پہ دے ماری جائے گی قیامت کے دن، جس نے اس کو برائی اور بے حیائی سے نہیں روکا۔ تو یہ کلیئر کانسیپٹ ہو گیا۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ ریچولز آپ کرتے چلے جائیں اور باقی منمانیاں بھی کرتے چلے جائیں تو اللہ کو معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک خاص حکم آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحث مباحثے کیا کرتے تھے اہل کتاب، آیت مبارکہ 46 میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے بحث مباحثہ اور مجادلہ، یعنی جو وربل، جس کو آپ کہتے ہیں نا آرگیومنٹ ہے، اور اس کی جو طریقہ ہے کہ وہ کتنا شائستہ ہونا چاہیے، اس کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ محبت اور پیار سے، جو کہ اللہ کے نبی نے اپنا طریقہ اختیار بھی کیا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ جب ان سے مجادلہ کریں، یعنی وربل جو آرگیومنٹ ہوتے ہیں، جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو اچھے طریقے سے کریں، یعنی لاجیکلی، دلیل سے۔ اور یہ آیات گواہی دے رہی ہے اس بات کی کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ٹارچر نہیں ہے، کوئی یہاں پہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ اس مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس مذہب کو اسپریڈ کرنے کے لیے ہم سختی نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ مقابلہ کریں، زبانی مناظرہ کریں اور دلیل سے ڈیبیٹس کریں، بات کریں اور لوگوں کو اس پر قائل کریں۔ پھر نہیں کوئی قائل ہوتا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کسی نے ایمان لانا ہے تو اپنے بھلے کے لیے لانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی آیت مبارکہ 48 میں، کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ اسکولوں میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، پھر اس نے کوئی بک لکھ دی، کیا آپ نے ایسا سنا کہ کسی بچے کو کبھی کسی اسکول میں نہ داخل کروایا گیا ہو، اس کا کوئی ٹیوٹر نہ رکھا گیا ہو، اس کو کسی استاد نے نہ پڑھایا ہو، اور وہ ایک پوری کتاب لکھ لے؟ کون اس بات کو امیجن کر سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے کبھی لکھنا، میں مثال دے رہی ہوں، اصل بات پہ پھر میں بعد میں آؤں گی، ایک بچے کو آپ نے لکھنا پڑھنا سکھا۔ اب ہمارے یہاں بچے ہیں، ہم نے اس کو کبھی گھر سے بھیجا ہی نہیں باہر، نہ ٹی وی، اب آج کل تو بچے بہت کچھ ٹی وی سے بھی سیکھ لیتے ہیں، آپ وہ بھی نکال دیجئے، آپ بھول جائیے 1 منٹ کے لیے کہ ٹیلی ویژن ایجاد ہوا ہے۔ کوئی سورس نہیں ہے، جو آپ بتائیں گے بس اتنا ہی اس کو پتا ہوگا، آپ نے اس کو گھر سے نہیں نکالا۔ اور اگر وہ جاتا ہے کسی سے ملتا ہے تو کوئی اس کو پڑھا نہیں رہا، کوئی اس کو سکھا نہیں رہا، کسی نے اس کو لیٹرز لکھنا نہیں سکھائے، کسی نے اس کو نہیں بتایا کہ لیٹرز کتنے ہیں، اے کیسے لکھتے ہیں، بی اپر کیس کیا ہے، لوور کیس کیا ہے، حروف تہجی جو ہیں الف با تا ثا یہ کیا ہیں، کسی نے نہیں بتایا، تو کہاں سے اس کو پتا چلے گا؟ اور اگر وہ ایک پوری کتاب لکھ دے انگلش یا اردو میں، تو آپ کو کیا یہ تعجب نہیں ہوگا کہ یہ عام انسان ہے ہی نہیں؟ اس بچے کو تو کبھی کسی نے پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، یہ کیسے پوری کتاب اس نے لکھ ڈالی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا بنایا، جس کو ہمارے احمق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ یوں نہیں ہے۔
اللہ کے نبی کو لکھنا بھی آتا تھا، اللہ کے نبی کو پڑھنا بھی آتا تھا. بات یہ ہے کہ کسی استاد نے نہیں سکھایا. معجزہ تھا اللہ کے حبیب کا، معجزہ تھا. اور یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. نبی الامی جو کہا گیا، تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے. ان پڑھ آپ مجھے کہیں، چلو مجھے تو آپ کیا ہی کہیں گے، آپ کسی اپنے گھر کی میڈ کو ان پڑھ کہہ کے دکھا دیجئے، میرے پاس تو چلو ڈگری سے. آپ اس کو ان پڑھ کہیے. آپ کسی کو بھی جو کبھی اسکول نہیں گیا اس کے منہ پہ کہیں تم ان پڑھ ہو، اور مجھے امیجن کر کے بتائیے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. کیا یہ آپ اس کی عزت افزائی کر رہی ہیں؟ کیا آپ ان پڑھ ہیں؟ اللہ کے حبیب امی، ام القرا سے، مکہ کے واسطے سے، وسیلے سے، کیا مکہ میں پیدا ہوئے، جو اصل ہے ام القرا ہے. اور پھر دوسری بات جہاں لے لیں آپ، تو وہ یہ ہے کہ دنیاوی کوئی آپ کا استاد نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ استاد تو پھر ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتا ہے نا، وہ تو پھر ہم سے بڑھ جاتا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، یہاں دو خاص باتیں جو ہماری تھوڑی سی عقل میں آ رہی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ استاد ہوتا تو وہ زیادہ معتبر ہو جاتا، اور نبی سے معتبر تو کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات کہ حجت لوگ بنا لیتے، کیا ہاں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، کتاب لکھ ڈالی. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اتنا پیارا قرآن جس نے بتایا، جس نے تلاوت کر کے سنایا، تو اس نے تو کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر وہ کیسے لکھ لیتا ہے. اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی کہ کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھوایا. آیت مبارکہ 48 میں فرمایا آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. اس سے پہلے ہم وہیں اٹکے پڑے. اللہ کے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، خط دوسروں سے لکھواتے تھے. اللہ اکبر، رحم کرو. وہ آپ لکھواتے تھے. بادشاہوں کو لکھنا نہیں آتا، لکھواتے ہیں، لکھوانے کے لیے مقرر کیے ہوتے. یہ بادشاہوں کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ لکھیں، اور وہ ایویڈنس بھی رکھنا ہوتا ہے، لکھنے والے لوگ الگ مقرر کیے گئے. اللہ کے نبی کی امت میں کون سا ایسا وصف ہے جو اللہ نے نبی کو نہیں دیا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی کون سی کوالٹی ہے جو مجھ میں اور آپ میں تو ہو اور اللہ کے نبی میں نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو سکھانے والا، یعلموہم الکتاب والحکمہ، اور پھر آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم جاہل تھے، تمہیں علم نہیں تھا، میرے نبی نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا. آپ کہتے ہیں نبی امی تھے. امی تم ہو جو نبی کو امی کہہ رہے ہو. تو بات یہاں پر یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے پہلے آپ نے کبھی لکھا نہیں تھا. اعلان نبوت سے پہلے آپ جب ان کے درمیان رہے کبھی کوئی تحریر نہیں لکھی اور کسی سے لکھنا نہیں سیکھا. مگر اس سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل گیا کہ آپ کو لکھنا آتا نہیں تھا، آپ کو پڑھنا آتا نہیں تھا. یہ کہاں سے نتیجہ نکالا؟ یہ کچھ روایات کا جو ہم سہارا لے کے باتیں کرتے ہیں، یہ وہ روایت ہے جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کرنے کے لیے گھڑی گئی ہیں، اور ہمیں کوئی عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. ہم اس کو فضیلت بیان کر کر کے بڑے مزے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جبرائیل کو تو علم تھا اور نبی کو علم نہیں تھا. معاذ اللہ. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دلیل تھی میرے نبی کی سچائی اور صداقت کی. یہی تو معجزہ تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نبی نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور وہ قرآن تمہیں پڑھا رہے ہیں، تمہیں سکھا رہے ہیں. تم پہ صرف تلاوت نہیں فرما رہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑھتے ہیں تم پر، فرمایا یعلموہم الکتاب، تمہیں سکھاتے ہیں. دیکھیے، میسج کنوے کر دینا الگ بات ہوتی ہے اور سکھانا الگ بات ہوتی ہے. اب مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے آئی ٹی کا کچھ پتا نہیں ہے، آپ مجھے کوئی میسج دے بھائی فلاں کو کہہ دیجئے کہ یہ ہارڈ ڈسک یہ بھیج دے، یہ ڈرائیو یہ کر دے. مجھے آنیسٹلی ان چیزوں کا مجھے کچھ واقعی میرے بالکل سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے مجھے جو کہا میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا کہ بھائی یہ والی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ چیز انہوں نے کہی ہے. مجھے کچھ پتا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ ساری ڈیٹیلز اس کی کیا ہیں. میں نے آپ کو صرف میسج کنوے کر دیا، اس کو کہتے ہیں میسنجر. اللہ کے نبی معاذ اللہ صرف میسنجر نہیں تھے، آپ مبلغ بھی تھے،
اور آپ عالم بھی تھے اور آپ واعظ بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا بھی رہے تھے. تو اس لیے یہ گمان کرنا کہ نبی کو نہیں آتا تھا، آپ یوں نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی استاد سے، دنیا میں کسی سے، کسی انسان سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. اور اللہ کے حبیب کو جتنا علم ملا براہ راست بذریعہ وہی قلب مصطفیٰ پر وہ سارا علم اتر گیا براہ راست. یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، یہ شان ہے. تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ تم کیسے قرآن کا انکار کر سکتے ہو؟ تمہیں یہ معجزہ نظر نہیں آ رہا؟ جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا کہ کہتے تھے ان کا کوئی غلام ہے اجمی، وہ ان کو لکھوا دیتا ہے. کبھی کہتے تھے پڑھ کے سنا دیتا ہے، کبھی کہتے تھے لکھ لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور ہمیں بتا دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے اللہ کا کلام ہے. تو اس معجزے کے لیے بتایا کہ کیا میرے نبی نے کبھی تمہارے درمیان رہتے ہوئے کچھ لکھا پڑھا تھا؟ 40 سال کی عمر تک کبھی کوئی تحریر لکھی تھی، کوئی جملہ پڑھا تھا، کسی استاد سے سیکھا تھا، کسی مکتب میں گئے تھے؟ کس نے اتنا حکمتوں والا کلام جو عرب کے بڑے بڑے علم والے فلسفی شاعر عاجز آ گئے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہے، یہی تو معجزہ تھا. تو دشمن اتنی برائیاں نہیں کر رہے جتنی ہم خود اپنے نبی کی کر رہے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے. تو یہ بات یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ بے شک اگر نبی پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے جو اللہ حکمت بتا رہے ہیں تو باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے. یعنی کوئی منکر یہ کہہ دیتا کہ پچھلی کتابوں کا انہوں نے پڑھ کے مطالعہ کر کے ایک پیغام بنا لیا ہے، معاذ اللہ. یہ اس میں حکمت تھی، یہ معجزہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے نہ آپ نے کبھی لکھا اور نہ پڑھا. یہ بات یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 50 میں کہ کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں قرآن مجید سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرمانے کیا، دیکھیے وہی بات جو بھی ہم کر رہے ہیں. آپ معجزہ طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی قدرت بہت وسیع ہے، وہ تو بے شمار معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا کر رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب تو آخری نبی تھے، کل امت کے لیے، کل دنیا کے لیے، کل مخلوق کے لیے، سب انسانوں کے لیے، تو اپنے نبی کو کتنے معجزات عطا کر دیتے اور تھے بھی. یہ تو ایک الگ بات ہو رہی ہے. مگر یہاں ان کو جو جواب دیا جا رہا ہے، اب دیکھیں اس جواب سے یہ مطلب کوئی اخذ کر لے لوگوں نے معجزہ مانگا اللہ نے کوئی دکھایا ہی نہیں، کہا قرآن ہے. عقل والے جو ہے نا ایسی سی باتیں اٹھاتے. تو کہنے کا مقصد ہے اس وقت ان کے لیے جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ تم کیا معجزے کا طلب کر رہے ہو؟ یہ قرآن تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ کم ہے کیا؟ اور اس کا معجزہ ہونا آج تک ثابت ہو رہا ہے ہمارے سامنے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ معجزہ جو میرے نبی پہ اترا وہ میری آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں اور آپ کی بھی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں. باقی سب معجزاتوں میں نظر نہیں آ رہے نا، لیکن اللہ کے نبی پر جو عظیم معجزہ اترا ہے، علمی معجزہ، حسی معجزہ، وہ ٹینجیبل اور ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. 1446 سال، 1445 سال اب یہ ہو رہے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ 1450 سال رفلی کہہ رہی ہوں. مجھے بتائیے جو آج آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں ابھی تک اس کے اوپر تحقیق نہیں ہوئی. کئی باتوں پہ ہوئی ہے اور کئیوں پر ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی. ابھی تک سائنسدان، ریاضی دان، فلسفی، سائنٹسٹ، علم والے، اسکالرز اس جگہ پر نہیں پہنچے جہاں قرآن نشاندہی کر رہا ہے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو یہ بات یہاں پر ان کو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ذکر اللہ جو قرآن ہے کیا یہ تمہارے لیے معجزہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور عذاب مانگتے تھے پھر، اچھا اگر ہم گمراہ ہیں اور جھوٹے ہیں اور آپ سچے ہیں اور ہمارے کفر کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کہتے تھے عذاب لا کر دکھا دیجئے. تو وہ واقعات سارے ان کو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور پھر اتنا پیارا کلام تمہارے سامنے تلاوت کر دیا, تمہیں سکھا بھی دیا, سمجھا بھی دیا, سنا بھی دیا, تمہارے قلبوں میں اتار دیا, ان سے تمہارے دلوں کا تزکیہ کر دیا, تو کیا یہ کم معجزہ ہے؟ یہ سب سے بڑی یہاں پر بات بتا دی گئی کہ یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی. اور کیا ان کے لیے قرآن کا معجزہ ہونا کافی نہیں کہ ان کے بڑے بڑے فصحا بلغا جو یہ پراؤڈ فیل کرتے تھے, کہتے تھے ہم عرب ہیں, ہمارے جیسا بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور باقی سب کہتے تھے گونگے ہیں, کوئی نہیں بات کر سکتا ہمارے آگے, تو وہ بھی اس قرآن کا جواب نہیں دے سکے. تو قرآن تو معجزوں کا بھی معجزہ ہے, اس لیے بتا دیا گیا. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ لوگ اعتراض برائے اعتراض کرنے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا اعتراض اور ان کی یہ ضد اور ڈیمانڈ کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا, تو فرمایا وہ وقت مقرر ہے, وہ ٹلے گا نہیں, کافروں سے بالکل نہیں ٹلے گا, وقت پر عذاب آ جائے گا. پھر آیت مبارکہ 56 میں مومن بندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے, یعنی زمین ہم پر کہتے ہیں نا کہ تنگ کر دی جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سرزمین سے ہجرت کر لینی چاہیے. اب وہ ہجرت کرے گا جس کے لیے دین اہم ہوگا, اللہ کا حکم اہم ہوگا. میں کہیں نوکری کرتی ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اور جاب تلاش کروں, رزق تو بہرحال اللہ نے دے ہی دینا ہے, کوئی ایفرٹ تو کروں. کہیں اگر مجھے اسلامی اقدار اپنی اسپیشلی واجبات ان پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے, حلال کھانے کے لیے نہیں, حرام ہی کھانا پڑتا ہے, گناہ سے نہیں بچ سکتے, گناہ میں مبتلا ہی ہونا پڑتا ہے, تو یہاں حکم یہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے, اگر ایسی جگہ پر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر جاؤ. ہجرت کا اجر کتنا زیادہ ہے, ایک بالغ بھی جو ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں اور جنت میں اس کو جگہ عطا فرماتے ہیں. پھر 59 آیت میں فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, ان کو اللہ ہی روزی دیتا ہے, تم کو بھی. یعنی انسان کتنے پلاننگز کر لے, کتنی تدبیریں کر لے, کتنے منصوبے بنا لے, کتنے اسباب اختیار کر لے, اگر رزق اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں ہے تبھی اس کو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. تو سارے جاندار کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا, سب کو رزق اللہ پہنچاتا ہے. اور آیت مبارکہ 62 میں فرمایا رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی حکمت سے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات کہ جو ویل آف لوگ ہیں آپ ان کی حالت کو دیکھ کر رشک مت کریں اور یہ مت سوچیں. میں نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے بنگلے بنے ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی, تو جن کے چھوٹے گھر ہیں ان پہ اللہ کا فضل نہیں ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ فضل آپ پہ ہی ہے. اور اسپیشلی جنہوں نے تو زیادہ کرپشن کر کر کے جائیداد بنائی ہے وہ تو ضرور لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے. اللہ اکبر. تو فضل دولت نہیں ہے, فضل ایمان اور عمل کی توفیق ہے, فضل تقوی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنا فضل کس کو کہا ہے؟ علم کو. اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی حکمت سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دنیا تو جو ہم پڑھ چکے, قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا, کیا فضل تھا اللہ کا اس کے اوپر؟ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا, شداد نے تو جنت بنا ڈالی تھی. نمرود کے پاس کون سی کمی تھی؟ ابو جہل کے پاس کیا کمی تھی؟ ابو لہب کون سا غریب تھا؟ یہ سارے رچ لوگ تھے اپنے اپنے زمانوں کے, بدبخت تھے. سب سے زیادہ جانوروں سے بھی ان کی ویلیو ایک مچھر یا مکھی کی تو زیادہ ہے, ان کی کم ہے, کیونکہ مچھر اور مکھی جہنم میں نہیں جائیں گے, یہ جائیں گے. تو اس لیے مٹیریلسٹک بننا اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, بڑی اللہ اس سے بڑا راضی ہے, خوش ہے, اگر ایسا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ امیر ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی, آپ نے اس چیز کو پسند ہی نہیں فرمایا کہ مال آپ کے پاس آئے تو صبح آئے اور شام ہو جائے اور وہ مال بٹ نہ جائے. تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ ضرورت ہے, اللہ کا فضل ہے, رزق بھی اللہ کا فضل ہے, علم بھی اللہ کا فضل ہے,
اولاد بھی اللہ کا، یعنی یہ سب نعمتیں جو دنیا میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کا آپ سوال کریں، مگر دنیاوی چیزوں سے آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، بلیسڈ ہے، اس پر بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک رویہ یہ ہوتا ہے، اگر زندگی میں کسی کے ساتھ مشکلیں آ رہی ہیں، مالی پریشانی آ رہی ہیں، وہ کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ فیملی اس کی سکسیسفل نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی ساس بھی ان پہ ظلم کرتی ہے اور ان کی بہو بھی بہت تیز، تو یہ تو پریکٹیکل سی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ اتنے نرم مزاج ہیں کہ ہر کوئی آپ کو دبا لیتا ہے، لوگ کیا اچھا بس آپ کو ہی سب برے ملتے ہیں، ساس بھی آپ کی بری تھی، بہو بھی آپ کی بری ہے۔ سم ٹائمز لوگ یوں جج کرتے ہیں کہ تم ہی سب اچھے ہو اور باقی سب تم سے برے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس حساب سے کسی ایک چیز کو آپ کرائٹیریا نہ بنائیں، نہ کسی کے اچھے ہونے کا اور نہ کسی کے برے ہونے کا، جب تک آپ کو بات کی ڈیٹیلز پتا نہ ہو، سچائی پتا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ پھر 64 آیت میں فرمایا زندگی جو ہے وہ بس کھیل تماشا ہے اور اصل زندگی آخرت کی، یعنی یہاں کیا ہے؟ یہ تو بالکل دل کے بہلانے کا سامان ہے، جیسے کھیل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اگر کوئی سپورٹس آپ دیکھتے ہیں، یا اگر آپ میں سے کوئی کبھی سینما گیا ہے مووی دیکھنے کے لیے، تو مجھے صرف ایک یہ میں آپ کے پاس سوال چھوڑ رہی ہوں، آپ سوچ کے بتائیں کہ ہو سکتا ہے اس لمحے آپ بہت انجوائے کرتے ہیں اس گیم کو، اس کھیل کو۔ اگر آپ فٹ بال میچ دیکھنے چلے گئے، آپ کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے، کوئی اور آپ نے ایسا سپورٹس میں کوئی چیز دیکھ لی، اور یا تو آپ نے کوئی مووی دیکھ لی، اس لمحے آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا زبردست، کیا مزہ آ رہا ہے، کیا انٹرٹینمنٹ ہے، کیا امیوزمنٹ ہے۔ جب وہ گزر جاتا ہے وقت، وہ جتنے بھی آورز کا وہ سپورٹس کا ہے میچ ہے، وہ جتنے بھی آورز کی مووی ہے، جب آپ اس سے ہٹتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو کسی اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے؟ کیا آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے؟ یہ بالکل آنیسٹلی اپنے آپ سے، یعنی مجھے تو کیا ہی بتائیں، بس آپ خود سوچیں کہ کوئی اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 1 منٹ میں سب ختم۔ تو یہ بات ہے کہ یہی دنیا ہے، مگر اس وقت آپ کی توجہ ایک ایک بال کے اوپر یا فٹ بال کی ایک ایک کک کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی شاٹ مس نہ ہو جائے۔ کیسا انسان مگن ہو جاتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے، جیسے اس کو اپنے آس پاس کی کوئی ہوش ہی نہیں رہتی۔ لیکن جب وہ ختم ہوتا ہے وہ سارا کھیل اور وہ ساری تماشے، آپ بالکل ریلیکس ہیں اور کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، آپ نے کیا لرن کیا؟ تو یہ بات یہاں دنیا کو مثال بنایا گیا کہ بس ایسے ہی لہو و لعب، یہ ایسے کھیل تماشے کی طرح ہے، ختم ہوگی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھتے مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ اور یہ آپ کو مگن اسی طرح سے اتنا آپ کو انوالو کر لیتی ہے کہ آپ کی نظر 1 منٹ کے لیے ہٹتی نہیں۔ تو یہ اس لیے یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ مصیبت میں گر جاتے ہیں، کسی سمندر کے طوفان میں پھنس جاتے ہیں، تو اس لمحے وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ کسی شریک کا ان کو خیال بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی خالق اور وہی مالک ہے۔ اور ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ یا شرک سے بچنے کے بعد یہ فرمائے، دیکھیے اللہ کو یہ پسند ہے، اور میں اس کو اس طرح سے واضح کرتی ہوں، اور میرا کوئی مسلک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک مسلک سے لیبل کر دیا جاتا ہے، اور جب آپ وسیلے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے مسلک سے لیبل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک جنرل بات سوچئے، حب رسول، حب اولیاء عظام اپنی جگہ برحق ہے، اس کی بے پناہ اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ابھی یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم میں سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ آئی اسی لیے، لِتَدَرُّ،
میں نے تمہیں اس لیے وہ امتحان دیا کہ تم میرے آگے گڑ گڑاؤ. آپ تو پہنچ گئے مزار پہ. اب یہاں یہ نہ سوچیے گا کہ میں مزار کے اگینسٹ ہوں کیونکہ میرا کوئی فرقہ ہوگا. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ اللہ کے پاس جانے کے بجائے اور پہنچے بھی آپ اس مزار پہ جس کا آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, کیا اس کی ہسٹری تھی. اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے تھے. آؤ میرے بندے, میرے قریب آ جاؤ. آپ تو کہیں اور ہی چلے گئے. اصل بات یہ ہے اللہ کے پاس جائیں, اس کے آگے گڑ گڑائیں, 1-to-1 میٹنگ کریں, اس سے دعا کریں, پھر بعد میں لیٹر آن ادھر ادھر سارے دروازے کھٹکھٹا لیں آپ کے دل کی تسلی کے لیے. مگر سارے دروازے وہی ہونے چاہیے جو اللہ کی طرف سے آتھورائزڈ ہیں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کہیں کوئی ایسی ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنے, آپ کو کوئی, اب جیسے ویکسین کا ٹیسٹ ہو رہا تھا پچھلے دنوں جب ہم ٹریول کر رہے تھے, تو ڈفرینٹ کنٹریز میں سے انہوں نے جن کو آتھورائزڈ کیا تھا وہی لیبز کا ٹیسٹ وہ ایکسپٹ کر رہے تھے. اگر آپ اپنی منمانی کریں گے اور آپ کو جو کنوینئنٹ لگے گا, آپ کا یہ فیملی ڈاکٹر ہے, یہ لیب آپ کے گھر سے قریب ہے, اس کے پیسے کم ہے, جو بھی ریزن سے آپ اس جگہ سے وہ کووڈ کا ٹیسٹ کرا کے لے آئیے, وہ آپ کا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے ایکسپٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یہ ہمارے لسٹ میں ہی نہیں ہے, آتھورائزڈ ہی نہیں ہے یہ لیب. ہم نے جو لیبز آتھورائزڈ کی ہیں آپ انہی کی رپورٹ لائیں گے تو ہم ایکسپٹ کریں گے. بیٹھے رہیے, کوئی ٹریول نہیں کر سکتے آپ, بیٹھے رہیے وہیں پہ, کہیں نہیں پہنچیں گے. تو اللہ کے ولی اور وہ ہستیاں جو اللہ نے آتھورائزڈ کی ہیں, آپ انہی کے پاس جا سکتے ہیں مدد کے لیے. ورنہ تو پھر کافر بتوں کے پاس چلے جاتے تھے. ہم بھی کہیں کہ ان کے بت ان کی بات سن لیتے ہیں. وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے دھاگا باندھا تھا فلاں جگہ پہ, ہم سیڑھیاں چڑھ کے گئے تھے, ہم نے دودھ سے دھو دیا تھا اپنے وہ جو بھی ان کے گاڈ ہوتے, تو مراد پوری ہو گئی. وہ بھی تو یہی مانتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ مجھے اپنی سمت بلا رہے ہیں. مجھے بلانے کے لیے میں غافل ہو گیا تھا, میں دور ہو گیا تھا اللہ کی یاد سے. اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا, یا اللہ کو مجھ پر پیار آیا اور اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنا چاہا. میں اللہ کے قریب ہی نہیں جا رہی, میں تو ادھر ادھر بھاگی پھر رہی ہوں. جب براہ راست میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو میں کسی کم کے پاس کیوں جاؤں, اپنے رب کے پاس کیوں نہ چلی جاؤں. اس کے بعد جیسے میں نے عرض کی, اگر آپ کے دلوں کی تسلی ہوتی ہے پھر بھی آپ کو انہی لوگوں کو وسیلہ واسطہ بنانا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے, جن کی اجازت ہے, اپنی منمانی نہیں کرنی. یہی بات یہ بتا دی. شرک بار بار کہا جا رہا ہے, شرک سے بچیں. اور بڑی پیاری آیت آخر میں اس سورت کی, سبحان اللہ, کیا ہی پیاری آیت مبارکہ ہے. اگر ہم اس پر غور کر لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی پیاری قدرت ہے, کتنی پیاری رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, جو ہمارے لیے, ہماری طرف, یا میرے رب کی بات سن لیجئے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. آخری آیت ہے اس سورہ کی, سورہ العنکبوت کی, کہ جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا, کوشش کرے گا, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا, ہم ضرور اس کو اپنے راستوں پر لے جائیں گے. آپ اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. ہم تو ایک قدم اٹھاتے ہیں, ہمارے رب کی رحمت 10 قدم متوجہ ہوتی ہے. تو فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں, ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے. سبحان اللہ. تو یہی بات تو سمجھنے کی ہے کہ کیا ہماری کوششیں اللہ کے لیے ہیں, کیا اللہ کی رضا کے لیے ہیں, کیا اللہ کو پانے کے لیے ہیں. اسی کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ لڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دیتے ہیں اور حق کی راہ تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. پھر سورہ روم شروع ہو رہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم مکی صورتوں میں سے ہے. ترتیب جو مصحف کی ترتیب ہے, یعنی قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 30th نمبر ہے, 30ویں سورہ ہے, اور نزول کے اعتبار سے 84 نمبر اس کا لکھا جاتا ہے.
اور اس صورت میں روم کی شکست کے بعد پیشن گوئی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شکست کے بعد جو فتح ہوگی. تو اس میں پہلے سے پریڈکشنز اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں. پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں فتح عطا فرما دیں گے. اسی لیے سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا. اور مکی سورتوں کے انداز کے طرح اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کا اور آخرت کا تذکرہ فرمایا، رسالت کا بیان ہے، موت کے بعد کی زندگی کا اس میں بیان ہے، جزا سزا سب احکامات بیان کیے گئے. اور پھر قرآن پاک کی جو سچائی ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ دیکھیے یہ بشارت اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے. یعنی قرآن کی سچائی کی یہ دلیل ہے کہ قرآن میں جو فیوچر سے ریلیٹڈ باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو مستقبل کی کہتے ہیں نا کہ خبریں دی جا رہی ہیں، پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، وہ سب سچ ثابت ہوئی. اس میں سے کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی. کیسے سوچئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا، اتنے پسپا ہو گئے تھے، اتنی بری طرح سے وہ انہوں نے شکست کھائی تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اہل روم اور اہل فارس جو تھے ان کی لڑائیاں تو چلتی رہتی تھی. تو ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے. اور جو اہل روم جو تھے وہ اہل کتاب تھے، کتابی تھے. چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے. ظاہر ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اہل کتاب کی فتح سے خوش ہوتے، وہ مشرکوں کی فتح سے اور آگ کے پجاریوں کی فتح سے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ خوش ہوئے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھارس بندھائی، دل جوئی جس کو کہتے ہیں نا، کہ غم مت کرو، ان کو خوش ہو لینے دو. ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے، ان کی تمہیں وہ فتح اور کامیابی دے دیں گے. اور یہ ان کی خوشیاں عارضی ہیں. اور عام طور پر یہاں پہ بھی بدعہ سنین کا جو اطلاق کیا گیا نا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے 9 تک کی گنتی اس میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے، جو خبر دی ہے مستقبل کی، تو اللہ کی شان دیکھیں کہ 7ویں سال رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہو گئی. کہ یہ والی پھر بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہنسا میکزیمم 9 ایئرز تک جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 سال سے پہلے رومیوں کو فارس والوں پر فتح عطا فرما دی، جو بظاہر اس وقت بالکل ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. پھر آیت مبارکہ 9 میں بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر تکبر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت کو اور قدرت کو بھولنا نہیں چاہیے. یعنی اگر ہم پلان کرتے ہیں تو ہم سے اوپر ایک اور ہے جو پلان کرنے والا ہے. اگر ہم تدبیریں کرتے ہیں تو ہم سے بڑا تدبیریں کرنے والا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی طاقت اور اختیار ہے تو ہم سے زیادہ با اختیار ذات موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، کہ ایک ہماری تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر واضح احکامات بیان کر دیے گئے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو، یعنی آتش پرست جو تھے ایرانی، رومیوں کو کس طرح سے ان کے اوپر غلبہ عطا کیا. ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عنایتیں فرماتے ہیں. بعض نے فرمایا کہ یہ پیشن گوئی 9 سال کے اندر اللہ کے حکم سے پوری ہو گئی. اور قرآن مجید کی ہر پیشن گوئی جو بھی بتائی گئی بات وہ ہر بہر پوری ہوئی ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی تعلیمات اور پیشن گوئیاں ہوتی تھی وہ بھی ہر بہر پوری ہوا کرتی تھیں. اسی طرح سے سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بیان فرمایا 17 آیت میں کہ نماز کے اوقات کون کون سے، یعنی خمسہ جو ہے نا 5 ٹائمنگز. شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں. اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح شام میں، مغرب عشاء، وہ پھر وہی بات ہے، صبح شام اور دوپہر کے وقت. صبح میں آپ یہ دیکھیں کہ فجر کی نماز آ رہی ہے اور دن کے حصے میں، اور ظہر کی نماز آ رہی ہے. اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو پھر عصر اور مغرب، اور وہ مغرب تو پھر رات میں شروع ہو جاتی ہے. تو مغرب اور عشاء جو ہیں
آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رات کی نمازیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز، دوپہر میں ظہر کی نماز، صبح میں فجر کی نماز، اور یہی پوری 5 نمازیں اس حساب سے بھی بن گئی. لوگ آج اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہاں قرآن میں 5 نمازوں کا لکھا ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہوا آیت مبارکہ فور ایگزامپل، تو نماز وہ عمل تھا اتنی کثرت سے 5 times in a day ایک عمل کیا جا رہا ہے، اور وہ ویسے ہی پرسن ٹو پرسن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 5 نمازیں نہیں تھی. کون شک کر سکتا ہے اس میں؟ اور باقی شک تو پھر لوگوں کو اللہ کی ذات پہ بھی یقین نہیں ہے، تو آپ تو کسی کو قائل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے یہاں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے ذکر کی یہاں پر رغبتیں دی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمانے والے. بہرحال عمل کی 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا انسانی تخلیق پہ غور کرو کہ تم مٹی سے بنائے گئے، یعنی تمہاری جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اسی کے جن سے جوڑے بنائے تاکہ اسے سکون حاصل کریں. اور اللہ کی شان دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے ایک ہی جرثومے سے لائف سیلز جس کو ہم کہتے ہیں نر اور مادہ بنا دیا، اور ایک دوسرے کی راحت کا، یعنی مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. یہ حسن ہے کائنات کا، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اپنے دائرے میں اہمیت ہے. یہ بحث بالکل لاجیکل ہے. مرد اچھے ہوتے ہیں، عورتیں اچھی ہوتی ہیں، مرد برے ہوتے ہیں، عورتیں بری ہوتی ہیں. یہ سب باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے. آپ اور میں اگر ہم مردوں کو برا کہیں تو معاذ اللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے برے مرد پیدا کیے. اور اگر خواتین کو کہیں تو کیا اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ برائی کے لیے پیدا کی، بری پیدا کی؟ ہر شخص ایک انڈیویجول ہے. اوور آل انسان اللہ کی ایک اچھی مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے میں نے بزرگی دی ہے انسان کو، آدم کو. اور آدم کہا ہے، مرد نہیں کہا. بنی آدم جب ہوتا ہے نا اولاد آدم، تو اس میں مرد عورت دونوں مخاطب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارا جوڑا بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے راحت اور سکون حاصل کرو. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. خاص طور پر یہ جو الیہا کا صیغہ ہے نا، خاص طور پر تو یہ بھی اشارہ کر رہا ہے، ویسے تو دونوں کے لیے ہی ہے، لیکن یہ کہ خاتون اس میں محبت ہے، اس میں انسیت کا جذبہ ہے. اور آپ اس کی دلیل دیکھتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو اولاد پیدا کرنے والا اور اس کو پالنے والا بنایا مرد کی بنسبت، کیونکہ اس میں جو جذبات ہیں محبت کے، کیئرنگ ہونے کے، احساس کرنے کے، وہ اس انداز میں مرد میں نہیں ہے. مرد میں جو خوبیاں ہیں وہ خواتین میں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ، کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے ان کی ابیلٹیز بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دونوں میں آپس میں الفت اور محبت پیدا کر دی. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اگر بندہ غور کرنا چاہے اور سمجھے کہ کیسے زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ پیدا کیا، پھر اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق کا بیان، انسانوں کی مختلف زبانیں، ان کی مختلف رنگ، یہ جو ہماری سکن کلرز ہیں، اس میں ہمیں کیا فخر کرنے کی بات ہے؟ اگر میرا سکن کلر وائٹ ہے تو اس میں کون سا میرا کمال ہے؟ اگر آپ کا سکن کلر ڈارک ہے یا ویٹ ہے تو اس میں آپ کی کون سی برائی ہے؟ اپنے اپنے ایریاز، اپنے اپنے جین، اپنی اپنی آب و ہوا کے حساب سے کوئی ٹال ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی ڈارک سکن کلر کا ہے. ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف زبانیں، مختلف خصوصیات دے کر پیدا کیا، لیکن جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا، وہ اس کی قابلیت اور اس کا تقوی ہے. دنیاوی قابلیت اور اس کا تقوی، دین جو ہمیں بتاتا ہے. تو اسی طرح سے بتا دیا کہ یہ سب اللہ کی شان ہے. یعنی یہ تو خوبصورتی ہے کہ الگ الگ رنگ ہیں، الگ الگ مزاج ہیں. اور نیند کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں رات عطا کی
اور تلاش معاش کے لیے اس نے تمہارے لیے دن بنا دیا. تو بس یہی اس کی نشانیاں ہیں. اور آیت مبارکہ 27 میں فرمایا کہ حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد کی زندگی کے جو منکر ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہی جو ابتدا میں تخلیق کرتا ہے یعنی کہ جو انوینٹ کر سکتا ہے جو کریٹ کر سکتا ہے وہ ری بلڈ کیوں نہیں کر سکتا. سوچنے کی بات یہ ہے جس نے جو انوینٹر ہے کچھ بنا دے تو آپ کی ٹوٹی پوٹی چیز کو نہیں جوڑ کے فکس کر سکتا. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جس نے پہلی بار ابتدا کی پیدائش کی وہ دوبارہ بھی کر لے گا. تم اسی غلط فہمی میں مارے جاؤ کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے اور گناہ کرتے جاؤ اور اس دن تم پچھتاؤ گے. تمہارے پاس کوئی راستہ کوئی چوائس نہیں ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. پھر 28 آیت میں مشرکین سے فرمایا کہ کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کی حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ اکبر. ہم تو اپنے ملازموں کو اپنی پراپرٹی میں سے شیئر نہیں دیتے. تو یہ پوری کائنات اللہ کی پراپرٹی ہے, اللہ کی ملکیت ہے. اس کے ساتھ کیوں شریک بناتے ہو اپنی مرضی سے؟ یہ بھی شریک ہے, یہ بھی شریک ہے, یہ بھی شریک ہے, معاذ اللہ. یہ بات یہاں واضح کر دی گئی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمدی کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا تم باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھو. اسلام دین فطرت ہے. اگر آپ کو اس میں یقین نہیں ہے, اچھا میں یہ یقین کیوں کہہ رہی ہوں, میں اس چیز کے لیے مینٹلی پریپئر رہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص میری بات کو سن سکتا ہے اور وہ اس کو حق بھی ہے کہ اس کو مانے یا اس کو ریفیوز کرے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سارے ریلیجنز کو پڑھ لیں, جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی دین ہیں, سب کو پڑھ لیں. پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو فطرت سے, نیچر سے قریب کون سا دین لگ رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, یہاں بتا دیا گیا. 33 آیت مبارکہ سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تکلیف کے وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے یا گڈ ٹائم ہوتے ہیں تو پھر اللہ انہیں یاد نہیں آتا بلکہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ مصیبت مشکل آ جائے تو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں. پھر 38 آیت میں رشتہ داروں, مسکینوں, مسافروں کو ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بھی بڑی سخت ہماری پکڑ ہوگی. اپنے رشتہ داروں سے اس سے سلوک کرنا ہے. سوسائٹی میں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ ایک ہر شخص نے بنانا ہے. مسافروں کی بھی مدد کرنی ہے, ان کے مسائل میں کچھ تھوڑا سا ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں اگر حالت سفر میں وہ مشکل میں ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے, لیکن 39 آیت میں فرمایا اللہ کے نزدیک مال زکوٰۃ ادا کرنے سے بڑھتا ہے. اور زکوٰۃ کی تو لٹرل میننگز ہی یہی ہے, نمو دینا, بڑھانا, پاک کرنا, یہ اس کے اوصاف ہیں. اور فرمایا سود سے مال گھٹتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے, رازق ہونے اور موت اور زندگی دینے اس کی صفات کا بیان کیا گیا. پھر 41 آیت میں فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی عذاب کی ایک صورت ہے. یہ جو جنگیں چھڑ جاتی ہیں, عالمی جنگیں ہوئی یا جو بھی آپ آن اینڈ آف آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تم پر مسلط کی جاتی ہیں. پھر 46 آیت میں فرمایا کہ اللہ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بنایا ہے. کس طرح سے وہ ٹھنڈی ہوائیں لے کر چلتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی اس کی آمد کی خبر مل جاتی ہے. تو انسان یہ جان لیتا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اب ہم پر متوجہ ہونے والی ہے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بارش مردہ زمین پر پڑتی ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا جو مستحکم یعنی بالکل اسٹیبلش اور بالکل پرفیکٹ جو ایک نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے وجود کی زندہ دلیل ہے. پھر بتایا کہ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں اس کے پورے ہر طرف جو ستارے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں. اللہ نے ان کو سجا رکھا ہے اور اس کے بھی اپنے اپنے کام ہیں. وہاں کائنات کے نظام میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اس میں
کہنا چاہیے کہ ڈس آرگنائز نہیں ہوتا معاملہ، وہ اپنے وقت پر سورج نکل رہا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے. یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتے آ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر بیان فرمایا کہ انسانی وجود سے اپنی وحدانیت کی دلیل کہ کمزوری کی حالت میں انسان کو پیدا کیا. یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ، آپ نے دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے، کتنا نازک، کتنا وہ لگ رہا ہوتا ہے فرجائل بالکل، اور اس کی گردن بھی لڑک رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں سب اتنے لگتا ہے پتہ نہیں کوئی موم کی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قوت، اور قوت کے بعد مزید قوت اس کو عطا کر دی جاتی ہے. پھر ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر ویسے ہی ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں، ویسے ہی چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی وہ اس کی جو باڈی ہے وہ بہت اس میں کمزوری ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ ساری حالتیں اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. پھر 55 آیت میں بتایا کہ مجرموں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ دنیا میں صرف پل بھر رہے، یعنی وہ شاکڈ ہوں گے اور وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ یہ قیامت آ گئی اور ہم ختم ہو گئے. وہ تو کہیں گے دنیا میں تو ہم پل بھر رہے. تو ان سے کہا جائے گا تو پھر، اور وہ کہیں گے کہ ہم تو اتنے سے دن رہے تھے، پھر اتنا سخت ہمارا حساب کتاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے غلط بیانی کرنا اور حق کو جھٹلانا ان کی عادت رہی ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد ضرور فرمائیں گے، یعنی وہ ان پر مہربان ہیں اور ضرور ان کی مدد فرمائیں گے. بس انسان اپنے امیدیں اللہ سے وابستہ کرے اور اللہ پر توکل کرے. پھر سورہ لقمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا نام لقمان ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے. اب ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بہت کوئی دانا تھے اور بہت بڑے کوئی ولی یا اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار بندے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر کی نسبت سے سورہ لقمان یہ کہلا رہی ہے. مصحف کی ترتیب یعنی قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 31 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 57 نمبر اس کا نزول کے وقت کا بتایا جاتا ہے. اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی سچائی بیان کی گئی اور قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے، جو یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، ان کے لیے، نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. یعنی یہ بات بالکل یہاں پر واضح طور پر بیان کی جا رہی ہے. اور سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دائمی معجزہ ہے قرآن، بتایا کہ کس سے اس کو فیض ملے گا، یہ رحمت کس کے لیے بنے گا، یہ ہدایت کس کے لیے بنے گا. نہیں کہا سب کے لیے بن جائے گا، بلکہ انہی کے لیے جو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جن کو یقین ہوگا، انہی کو اس سے ہدایت نصیب ہوگی. اور جس کو ہدایت نصیب ہوگی اسی کے لیے یہ کتاب رحمت بن جائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا اور مومنین صالحین کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا وعدہ فرمایا. پھر وہی نشانیاں قدرت کی کہ آسمان بغیر ستونوں کے بنائے گئے، زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا گیا، پھر زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے ہر قسم کے پھل، عمدہ سے عمدہ میوے انسانوں کے لیے پیدا کیے. یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے سب کچھ. فرمایا پس تم مجھے ان سے کہیے وہ دکھا دو جو کسی اور نے پیدا کیا. کائنات کی ایک ہی چیز کو اللہ نے تخلیق کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، معاذ اللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. کہا جا رہا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے، کون سا درخت اگایا ہے، کون سے جاندار کو پیدا کیا ہے. تو یہ مثال یہاں دے دی گئی. پھر 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ سراسر اسی کو پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے شکر کرنے سے، جیسے بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھلا نہیں ہوتا، ہمارا بھلا ہوتا ہے. اس کے مقام مرتبے میں کوئی بڑائی نہیں، اس میں بلندی نہیں آتی، ہمارا بھلا اس میں ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہی والی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو اقوال تھے، ان کی جو سینگز تھیں، جو ان کی نصیحتیں تھیں، وہ بہت بڑا ایک خزانہ تھا، بڑی پیاری نصیحتیں تھیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے وہ جو بظاہر اپنے بیٹے کو خطاب کر کے نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹے سے بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ قوم، کہ جس قوم کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا ہم سب کے لیے بھی وہ نصیحتیں تھیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، قرآن کو بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی نصیحت شرک سے اجتناب، شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. ہمارا سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا خالق تو اللہ ہے، اور پھر وہ وسیلہ جو ہماری پیدائش کا بنے اور ہماری پرورش کا بنے وہ ماں باپ ہیں. تو لاجیکل ہے بالکل کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر، اس سے محبت، اس کی اطاعت، اس کے بعد اپنے والدین سے حسن سلوک، اور پھر والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں کی جو مشقتیں ہیں، جو اس کی پریگننسی کا، ڈیلیوری کا، رضاعت کا جو فیز ہے، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسی کیسی مشقتیں اٹھا کے اس نے تمہیں پالا. خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ اگر مشرک ہوں اور اس پر شرک کرنے کا دباؤ ڈالیں تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن باقی معاملات میں، دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ پھر بھی وہ اس سے سلوک ہی کرتا رہے گا، چاہے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو. پھر نماز پابندی سے قائم کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا. نیکی کرنے کا حکم دو اور برائی سے روکو. لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ ہو، زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو. یعنی یہ وہ خوبصورت نصیحتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تکبر نہ کرنا، اللہ کو تکبر پسند نہیں. اور پھر اپنے بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو. یعنی نہ تو چیخ کر بات کریں، اور جو سنت مبارکہ بھی ہے، نہ اتنا آہستہ کہ سننے والے کو امبیرسمنٹ ہو جائے بار بار پوچھنے میں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کہہ کیا رہے. تو اس لیے باقی چیخنے سے مراد یہاں پہ صرف لاؤڈ والیوم نہیں ہے، بلکہ اس میں جو وہ لیش آؤٹ ہو جاتے ہیں نا لوگ، کہ وہ دوسرے کے اوپر برس پڑتے ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو روپ ڈالنے کے لیے چیختے ہیں، اصل میں وہ یہاں مراد ہے. پھر شرک سے روکنے کے بعد دوبارہ سے مشرکین کی تردید ہے کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر ہی ڈٹے رہتے ہیں. ان کو اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا. اور یہ بات یہاں پہ پھر بتائی جا رہی ہے کہ حضرت لقمان بے شمار نصیحتیں فرماتے گئے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل سلیم اور فکر سلیم عطا فرمائی تھی. اور ان کا بیٹا اور بیوی، بعض روایت میں لکھا ہے کہ دونوں کافر تھے، لیکن یہ مسلسل ان کو نصیحت فرماتے رہتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اگلی آیات میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، جو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا نظام، سورج اور چاند، رات اور دن، یہ سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بڑی پیاری آیت مبارکہ 27، کیونکہ لاکھوں چیزوں کا ذکر کیا لیکن ایک بڑی پیاری بات فرمائی. اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، پین بن جائیں، اور سمندر روشنائی بن جائیں، یعنی اینک بن جائیں، اور اس میں 7 سمندر اور ہو، اللہ اکبر، تو کیا فرمایا کہ یہ اللہ کی کلمات لکھنے لگے. میرے رب کی قدرت، میرے رب کا اختیار، میرے رب کی تعریفیں، اس کی طاقت. تو کیا فرمایا؟ اس کے احکامات. سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ اس رب کی شان ہے. یعنی ہمیں تو جو جتنا پتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس رب کی شان میں سے. پھر آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ 5 غیب کی باتیں ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی وہ نیک ہے یا صالح ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کافر ہے یا مشرک ہے، جو بھی اس سے متعلق باتیں ہیں. کوئی شخص کل کیا کام کرے گا اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی. مطلب یہ کہ اپنی ذات سے ان غیبی امور کو کوئی نہیں جان سکتا. ہاں، بظاہر علامات ہم کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، پتہ چل رہا ہے بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. ہم یہ کہتے ہیں موسم کا پتہ چل گیا ہے، کل موسم ایسا رہے گا، پرسوں ایسا رہے گا، اس پورے ہفتے میں یوں ہے. یہ سب باتیں جو ظاہری اسباب دیکھنے کے بعد اگر ہم ان کو اعلان کر دیتے، بتا دیتے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لوگ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ 5 باتوں کا کسی کو خبر نہیں ہوگی، پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ تو پتہ چل رہا ہے. تو اسی لیے یہاں بتا دیا کہ علامات، اسباب وغیرہ آلات کی مدد سے یا
جو بھی حاصل شدہ علم ہے اس کے ذریعے پیشن گوئیاں وغیرہ کر لینا یا پتہ چل جانا کہ بچے کی کیا جنس ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگین پھر وہی بات ہے کہ آپ علامات دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا. اب مجھے بتائیے اگلے سال کس دن بارش ہوگی، ایک مخصوص وقت تک ہی وہ بتا سکتے ہیں کہ بارش کب ہوگی. کسی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بتائیے کہ کیا بتا رہے ہیں آپ کے بچہ کیا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی؟ نہیں ہوتا ایسا. تکے لگ جانے میں تو وہ تو بالکل الگ بات ہے کہ جب وہ آثار دیکھتے ہیں تب بتا سکتے ہیں، پہلے سے نہیں بتا سکتے. تو یہ اللہ کے علم میں اور لوگوں کے علم میں بہت فرق ہے. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آخر آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں الہی خبیر، یعنی اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا وہی ہے. پھر سورۃ السجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سجدہ مکی صورتوں میں سے، اور اس کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدہ کرنے والے مومنین کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کو عاجزی سے سجدہ کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے سورت کا نام ہی سورہ سجدہ رکھ دیا گیا. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 32 آیت مبارکہ. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز قابل غور ہے کہ مصحف کی ترتیب تو ہمیں چلے پتہ چل جاتی ہے، باقی ہم نے جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ نزولی ترتیب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہمارے ایمان یا عمل پہ فرق نہیں پڑتا کہ میں کہوں یہ پہلے نازل ہوئی تھی یا بعد میں نازل ہوئی تھی یا اس کا نمبر کیا تھا. بہرحال ایک علم کے لیے رکھ دیا گیا 32 سورہ. اور ترتیب کے نزولی جو ترتیب تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 75 اس کا نمبر تھا. اور اس صورت میں بھی جو مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں قرآن کی سچائی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کہ آپ سچے برحق نبی ہیں. اور جو لوگ انکار کیا کرتے تھے منکرین آخرت کا، اللہ کے رسولوں کا، ان کا جو انجام ہوا وہ بھی بتایا جا رہا ہے. سورت کے شروع میں قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سچائی بیان کی کہ اس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے جو دلائل ہیں وہ روشن ہیں، اور اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے. آپ دیکھیں نا، جب چیلنج کیا گیا کہ جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر بعد میں کہا گیا کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو اس کی مثل، تو کیوں کوئی بنا نہیں سکا؟ اگر انسان بنا سکتے تھے تو کوشش کر لینی چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود، یعنی یہ دلیل میں وہ ناکام ہو چکے ہیں، پھر بھی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، یہ بات یہاں پر واضح فرما دی. بتایا کہ پانی کے حقیر قطرے سے اسی نے انسان کو تخلیق کیا. انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں وہ یہاں پر پھر مختلف مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ مٹی سے پیدائش ہوئی، اور نسل انسانی کے لیے جو جوہر حیات ہے وہ بیان کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، پھر کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا. پھر 10ویں آیت میں منکرین حیات بعد الممات، یعنی جو لائف آفٹر ڈیتھ کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر پچھتا کر، شرمندہ ہو کر دنیا میں واپس جانے اور نیک کام کرنے کی منتیں کریں گے، دعائیاں دیں گے کہ اب یقین آ گیا، ہمیں پتا چل گیا کہ جو کچھ بتایا گیا تھا سچ ہے، اب موقع مل جائے. لیکن فرمایا کہ ان کی اس خواہش کا، ان کے اس پچھتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہی ہے. پھر 13 آیت میں بتایا کہ ہدایت کوئی جبری چیز نہیں ہے، اگر اللہ چاہتے تو ہماری مجال ہی نہ ہوتی کہ ہم نافرمانی کرتے. تو اللہ نے اختیار بھی دیا اور عقل بھی دی اور ہدایت کا انتظام بھی کیا، تو انسان خود چوز کرے کہ اس کو کس راستے پر جانا ہے. پھر 15 آیت میں فرمایا ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. سبحان اللہ، سجدہ تلاوت یہاں پر ہے. اور تکبر نہیں کرتے. ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغول ہونے کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے، یعنی وہ بستروں پہ نہیں چپکے رہتے.
اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اپنی رب کی عبادتوں میں وہ مصروف رہتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہی جب ہم باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو بھی ہم ہر وقت بیڈ پر نہیں رہتے. آپ دیکھیں جو لوگ مستقل لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ ان میں سے آپ دیکھیں کہ وہی ہوں گے جو 5 وقت کے نمازی نہیں ہوں گے ان میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ بھی کر دیا کہ راتوں کو جو اٹھ کر عبادت کرنے والے یا لیٹ نائٹ عشاء بھی نماز آپ پڑھیں اور پھر فجر کے وقت بھی اٹھیں، تو وہ بھی یہاں پر یہی بات ہے کہ بستروں سے جدا ہوتا ہے انسان. پھر 18 آیت میں فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہمان نوازی کا اور بے شمار نعمتوں کا انتظام فرما رکھا ہے، جبکہ جو فاسق ہے، نافرمان ہے، جس نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کر دیا، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں دھکیل دیا جائے گا. پھر 24ویں آیت میں فرمایا جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنی عادت، اپنا وتیرہ بنا لیا، تو ہم نے انہیں لوگوں کے منصب امامت پر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امامت کا منصب عطا فرما دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے سورت کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیے جانے کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا. پھر سورہ احزاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورت میں حزب گروہ کو کہتے ہیں. احزاب بہت سارے گروہ تھے جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے، تو غزوہ احزاب کا تذکرہ اس میں ہے. انہی آیات کی مناسبت سے سورت کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 33 یہ سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 90 نمبر اس کا بتایا جاتا ہے. اس سورت میں منافقین کے جو اعمال تھے اور جو ان کی زبانی کلامی جو سروسز تھیں اس کا تذکرہ کیا گیا، آداب معاشرت کا ذکر کیا گیا، زہار کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا خصوصاً ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا. اور بے شمار خوبصورت احکامات اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو سورت میں 3 موضوع سے خاص طور پر بحث کی جا رہی ہے. اگر اوور آل دیکھتے ہیں اس سورت میں اجتماعی آداب، جو ہماری معاشرت کے آداب ہیں، سوشل مینرز جن کو ہم کہتے ہیں، تشریعی احکامات، شریعت کے جو کچھ احکامات ہیں کچھ معاملات میں، بعض غزوات کا جیسے غزوہ احزاب کا، غزوہ بنی قریظہ کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور دونوں غزوات میں جو منافقین کا کردار تھا، جو ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتے تھے، جو حالتیں تھی، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. پہلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بظاہر خطاب اپنے حبیب سے فرمایا، لیکن اپنے حبیب کے واسطے سے امت کو 4 کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو حقیقت میں فلاح، کامیابی پانے کی اور اللہ کی رضا پانے کی کیز ہیں، سمجھ لیجئے. پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. دوسرا یہ کہ کافروں اور منافقوں کی رائے کو بالکل اہمیت مت دیں، ان کی رائے کا اتباع نہ کریں. تیسرا یہ کہ وحی الہی کا اتباع کرتے رہیں، کہ اللہ کا جو حکم آتا ہے بس اسی کے اوپر چلیں. اور چوتھا یہ کہ اللہ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب کو بار بار کہا جا رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب تو الحمدللہ obviously یہ سب کچھ کر ہی رہے تھے، امت کو آپ کے توسط سے کہا جا رہا ہے. اور یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی یہاں پر بڑی پیاری بات ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، یا ایھا النبی یہ کہا جا رہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل کہا جا رہا ہے. جبکہ باقی انبیاء یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یہ سب آپ کو خطاب ملتے ہیں. تو یہ آپ شان دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود اللہ بھی اپنے نبی کی کس قدر اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان بڑھائی ہے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ بتا دیا کہ کسی بھی انسان کے، بعض لوگ سمجھتے ہیں سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، ایک ایمان یا اچھی چیز کی طرف جاتا ہے اور دوسرا کفر یا بری چیز کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے بھی قلب میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دل تمہارا ایک ہی ہے، اس میں یا تو ایمان سما سکتا ہے اور یا کفر، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، اور ایک ہی دل میں کفر اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، وہ پھر منافقت بن جاتی ہے نا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بھی تردید کر دی کہ جو منہ سے کہتے تھے مسلمان ہیں اور جب پیچھے ہوتے تھے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی ایبسنس میں تو کفار سے کہتے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ پھر زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو زہار کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو جاتا تھا تو کہتا تھا انت اعلیٰ کا ظاہری امی، کہ تم جو ہو میرے اوپر ایسے ہی ہو گئی ہو جیسے میری ماں کی پشت، یا میری ماں کی طرح، یا ماں سے کمپیئر کر دینا، کچھ ایسا جملہ کہہ دینا۔ پھر وہ سمجھتا تھا اب یہ بیوی مجھ پر حرام ہو گئی، الفاظ کے کہنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کفارہ دینے کے بعد وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، اور منع بھی فرمایا کہ ایسی بیہودہ باتیں نہ کیا کرو۔ پھر ایک حکم یہ تھا کہ عرب میں اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی جو وائف ہے اگر اس کو ڈیورس ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو سسر جو لگتا ہے یعنی منہ بولے رشتے کا، اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتا تھا، یا پراپرٹی کے اور دیگر معاملات۔ اسلام ایک فطری دین ہے، اور یہاں ہر شخص کا جو مقام اور جو اس کا منصب ہے وہ اس کو دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ غلط تصور ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پر بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو ان کے ساتھ آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا تھا۔ پھر وہ اللہ کے جو بھی اللہ کی رضا تھی اور منشا تھی وہ ان کی شادی نہیں چل سکی اور ڈیورس تک بات جا پہنچی، تو اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے نکاح کا۔ اور چونکہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی یعنی کہ کہہ لیجیے کہ بہو لگتی ہو اگر، اس سے نکاح مایوس سمجھا جاتا تھا، تو یہ رسم ختم کرنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، یہ نکاح آپ اللہ کے حکم سے کریں گے، اور فرما دیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر اعلان کر دیا گیا کہ آپ ساری امت کے لیے اعلان کر دیجئے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور اعلان آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کا ادب اور احترام واجب ہے، اور قیامت تک یعنی اللہ کے حبیب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان ازواج کا کسی سے بھی نکاح کرنا حرام تھا۔ یہ بھی بڑی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حکم ہے۔ اس کے بعد 19 آیت میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیلات بیان کی گئی۔ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں ہوا تھا، اور جب مشرکین 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں کے ساتھ انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور جن قبائل کے یہ جنگجو تھے بنی نذیر، بنی قریظہ وغیرہ سے ان کا تعلق تھا، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا آلریڈی، مگر پھر بھی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے، اور ابو سفیان سے انہوں نے تعاون کیا۔ مسلمان اس وقت صرف 3,000 تھے، تو حضرت سلیمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو باہم مشاورت تھی، مدینے کے شمال مغرب میں جہاں ڈر تھا کہ دشمن اس سائڈ سے حملہ آور ہو سکتا ہے، خندق کھودی گئی تھی۔ اس خندق کی وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی یہاں بتا دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دیا کہ یعنی کیسے بہت سارے گروہ ایک ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے آ گئے، تو تقریباً 1 ماہ تک ان لوگوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، اور پھر نعیم بن مسعود کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور جو غطفانی لشکر کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور بہرحال اللہ کی طرف سے مدد آئی اور تیز آندھی چلی، جس کی زد میں آ کر جو مشرکین تھے، جو دشمن تھے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کے جو گھوڑے تھے وہ بدک گئے اور بھاگ گئے، اور بالکل ان کے کھانے پینے میں، ان کی آنکھوں میں، منہ میں، سب میں ریت اور مٹی پڑ گئی، اور یہ بوکھلا گئے، اور بہت زیادہ اللہ کی طرف سے ان کو پسپا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والے مسلمانوں کو بشارت سنا دی گئی کہ ان قریب
اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں نے بنی قریظہ کا پھر اللہ کے حکم سے محاصرہ بھی کر لیا، اور پھر انہیں ان کی جو بدعہدی انہوں نے کی تھی اس کی سزا بھی دی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ آخر میں بتایا کہ میں نے اپنے آخری رسول کو بھیجا، یہ بھی یہاں پہ ایک پیشن گوئی ہے قرآن کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے آخری رسول کو بھیجا کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ وہ وقت ابھی نہیں آیا، وہ وقت آئے گا کہ جب پوری دنیا میں ایک ہی دین چھا جائے گا اور وہ ہوگا دین اسلام۔ یہ غلبہ یقینی ہے اور کسی مسلمان کو اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ مان لیجیے آج ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر کچھ نہیں رہا، کوئی ہمارے اندر مسلمانوں والی بات نہیں رہی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے کب کس سے اپنے دین کا کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، اللہ تم سے بہتر کو لے آئے گا۔ تو ہم مر جائیں، ہمارے بعد جو پیدا ہوں کیسے کیسے عالم ہوں، کیسے کیسے دیندار ہوں، مخلص ہوں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بظاہر میں پتہ چل گیا کہ قرآن کی، میرے رب کی، میرے نبی کی کوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اب موجودہ دور کے مسلمان بے شک بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں، ہمیں فاتح عالم بننے کی صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے بھی ذریعے کرے اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، ان کے اندر عالم کو اور فاتحین عالم کو فتح کرنے کی پوری پوری اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا فرمائیں گے۔ بڑی امیدیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو پریکٹس کر رہے ہیں اسلام کو، ان سے ہمیں امید نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے اس دین کو، اور یہ دیکھیے دین فطرت بھی ہے، تو جیسے جیسے تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، لوگ خود ہی اس کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین پر فخر کرنے، اس کی قدر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔